औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इदरीस नाज और आप मुझे देख रहे हैं इदरीस नाज एक्सक्लूसिव में। मोहतरम नाज़रीन, आज मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा और हमारे वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं, अदलिया से एक शिकवा भी किया है और एक बात का इंदिया दिया। उन्होंने कहा है कि वजारत दाखिला में इस वक्त एक समरी तैयार की जा रही है पंजाब में गवर्नर राज के हवाले से। मोहतरम नाज़रीन, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक हारे हुए शख्स, एक हारी हुई टीम के एक नुमाइंदा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। लगता है कि मुस्लिम लीग नून के असाब पर इस हार ने बहुत तोड़फोड़ की है, इन पर बहुत असरअंदाज हुई है ये हार। मैं समझता हूँ कि किसी भी सियासतदान के लिए उसकी सियासी ज़िंदगी में ये बात बड़ी छोटी सी अहमियत रखती है कि वो हारा या जीता, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने इसे अपनी अना का मसला बना लिया, इसे अपनी बका का मसला बना लिया। मुस्लिम लीग नून को अपनी कारकर्दगी में देखना चाहिए थी और वफाक में मुस्लिम लीग नून को अपनी कारकर्दगी बहुत बेहतर बनाने की अभी ज़रूरत है। जैसे शहबाज शरीफ साहब कहा करते थे कि महंगाई जब भी कोई चीज़ महंगी करते, पेट्रोलियम महंगी करते, तो वो कहते कि हम मुश्किल फैसले लेने लगे हैं और अभी हमें। तो पंजाब में उन्होंने जो शिकस्त खाई है, उसके बाद सबसे पहले तो मैं शहबाज शरीफ साहब से पूछना चाहता हूँ कि मियाँ साहब कोई मुश्किल फैसला रह तो नहीं गया? अगर कोई रह गया तो वो फैसला फौरी तौर पर कर लें, ताकि जो कुछ आपके साथ होना है पाकिस्तानी अवाम ने जो करना है वो एक ही दफ़ा कर लें। जहाँ तक ताल्लुक है जिसका मैंने जिक्र किया कि आज सुबह जब वज़ीर दाखिला जनाब राना सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो उसकी बहुत सारी चीज़ें थी जो डिस्कस की जा सकती हैं, लेकिन एक नुकता जो उन्होंने कहा कि वजारत दाखिला जो है वो पंजाब में गवर्नर राज के लिए समरी तैयार कर रही है, उस पर हमने वर्क शुरू कर दी है। तो राना सनाउल्लाह साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि एक हैरानकुन बात है कि आप पंजाब में ऐसा क्या हुआ, सिर्फ ये कि आप उसमें क्या जवाब रखेंगे कि चूंकि हम पंजाब में हार गए हैं और हमारी हुकूमत नहीं बन सकी, तो ये जवाब है। हैरानकुन बात है, क्या जवाब देंगे आप? उन्होंने बड़ा खूबसूरत एक जवाब पेश किया। उन्होंने कहा कि अगर पंजाब में मेरे दाखिले पर पाबंदी लगाई जाती है तो गवर्नर राज लगाने के लिए इतना ही काफ़ी है। पहली बात तो ये कि मेरे ख्याल में पीटीआई और काफली कभी ये हमाकत नहीं करेंगे कि किसी भी पाकिस्तानी के लिए पंजाब में या किसी भी सूबे में दाखिले पर पाबंदी लगाई। अगर वो कोई ऐसा करते भी हैं तो ये कोई अच्छा कदम नहीं होगा, इसे कोई भी अच्छा नहीं समझेगा। आपको चाहिए था कि अगर ऐसा वो कदम उठाते हैं तो पाकिस्तान की अदालतें खुली हैं, मैं अदालत से रजू करूंगा और डेफिनेटली पाकिस्तान की अदालतें ये फैसला देती कि कोई भी शहरी पाकिस्तान के किसी भी खिते में आसानी से जा सकता है, पाकिस्तान के किसी भी शहर में आसानी से जा सकता है। तो राना सनाउल्लाह चूँकि एक बहुत मोहतरम है इस मुल्क के लिए, वो हमारे वज़ीर दाखिला हैं, तो उनको लाहौर जाने से कैसे रोका जा सकता है? लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने ये धमकी नहीं दी कि मैं हाई कोर्ट जाऊँगा, सुप्रीम कोर्ट जाऊँगा, अदालत से रजू करूँगा। उन्होंने फरमा दिया कि हम गवर्नर राज लगा देंगे अगर इतना भी किया गया। तो मोहतरम नाज़रीन, ये एक हारे हुए, एक थके हुए इंसान की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिनके पास कोई जवाब नहीं था। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि सियासतदान खुद ये कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में इस मुल्क से जमहूरियत की बिसात को लपेटा जा सके। अब तक की जितनी भी दोनों तरफ से एफर्ट्स हुई हैं, इमरान खान साहब की तरफ से और मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादियों की तरफ से, वो तमाम कोशिशें इस जानिब जा रही हैं कि कोई तीसरी कुव्वत आए जिसको वो कह रहे हैं कि बार बार अब आप न्यूट्रल ना रहें, वो मैदान में आ जाएं और इन सबको चलता कर दे, जमहूरियत की बिसात एक दफ़ा फिर लपेट दी जाए और अगले 8 से 10 साल के लिए मुल्क में मार्शल लॉ आ जाए। याद रखिएगा, अगर पंजाब में गवर्नर आ जाता है तो फिर विफाक में आप बड़े अच्छे से हुकूमत नहीं कर पाएंगे, बल्कि सिरे से नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात, अगर आप ऐसा कर भी देते हैं तो पीटीआई फौरी तौर पर उसके लिए अदालतों से रजू करेगी, हाई कोर्ट से रजू करेगी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू करेगी और वो 2 घंटे की समाअत के बाद ही गवर्नर राज हटाने के लिए हुक्म सादर कर देंगे। और अगर पीटीआई ना भी जाए तो मेरी ज़ाती राय ये है कि इस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सुमोटो एक्शन लेगी और वो आपके वकला से पूछेगी कि आपने पंजाब में गवर्नर राज क्यों लगाया, तो आप क्या जवाब पेश करेंगे कि हम किस वजह से लगाया? पंजाब की सूरत हाल इस वक्त हम ये नहीं कह सकते कि आइडियल सूरत हाल है, यहाँ पर बहुत सारे मसाइल का सामना है, लेकिन कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई ऐसी हंगामी हालत नहीं है कि एक मुंतखब हुकूमत को चलता कर दिया जाए और पंजाब में गवर्नर राज नाफिज कर दिया जाए। तो राना सनाउल्लाह साहब पता नहीं इतने पढ़े लिखे होके और इतनी जिम्मेदार पोस्ट पे होके इतना गैर जिम्मेदाराना बयान उन्होंने कैसे दे दिया, जिसके बाद मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून की साख को शदीद नुकसान पहुंचा है। और मैं इत्तेहादी हुकूमत से और बिलखसूस इस वक्त जो हमारे
پاکستان کے وزیر اعظم ہیں جناب محمد شہباز شریف صاحب، ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کے مشیر اور آپ کے اتحادی آپ کو ایک ایسی بند گلی کی طرف دھکیل رہے ہیں جس میں سے آپ باہر نہیں نکل پائیں گے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جب ضمنی انتخابات ہوئے اور 20 میں سے 16 نشستیں یا 15 نشستیں پی ٹی آئی کو مل گئی، تو شہباز شریف صاحب کو چاہیے تھا کہ اپنے بیٹے سے کہہ دیتے، چونکہ عوام نے فیصلہ کیا، اور جیسے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے ان الیکشنز پر بڑے فراغ دلی سے کہا تھا کہ عوام نے جو بھی فیصلہ دیا ہے ہم اس کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں، سر تسلیم خم کرتے ہیں، تو چاہیے یہ تھا کہ پھر اس کے سامنے سر تسلیم کر دیتے۔ اور مسلم لیگ نون کے جو ورکر تھے جو ناراضگی کی وجہ سے ووٹ ڈالے نہیں گئے تھے، ان کو شرم محسوس ہوتی کہ ہماری پارٹی ہماری تھوڑی سی غفلت کی وجہ سے ہار گئی ہے، اور اتنی زیادہ نشستیں جو ہیں وہ پنجاب سے پی ٹی آئی لے نکلی ہے۔ تو ایسی صورتحال ہونی چاہیے تھی، شہباز شریف صاحب اپنی پارٹی کو حکم دیتے، لیکن ان کو بہت ورغلایا اس میں آصف علی زرداری صاحب کا بڑا کردار میں سمجھتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ہر صورت حکومت بنانی ہے، اور اس کے بعد حکومت تو آپ نے بنا لی، اور جس انداز سے بنائی ہے، خط کے ذریعے بنائی، تو اس پر جو رد عمل آیا سپریم کورٹ کا، اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کی ساکھ بہت متاثر ہوئی ہے۔ اگر آپ گورنر راج والا کو ایڈوینچر کرتے ہیں تو اس کے بعد دیکھیے گا کہ آپ کی ساکھ مزید متاثر ہوگی، اور مجھے نہیں لگ رہا کہ مسلم لیگ نون جو ہے پھر عمران خان کا مقابلہ انتخابی میدان میں کر سکے۔ محترم ناظرین، یہاں ایک بات مسلم لیگ نون کو بتانا بہت ضروری ہے کہ یہ جو 20 نشستوں کا انتخاب ہوا ہے، اس میں مجھے نہیں پتا، مسلم لیگ نون کہہ رہی تھی کہ ہم اس کا جائزہ لیں گے، تو میں ایک تجزیہ کار کے طور پر مسلم لیگ نون کی خیر خواہی میں ان کو بتا دیتا ہوں کہ ان کی ناکامی کی وجہ کیا بنی۔ عمران خان صاحب اپنے ووٹرز کو پوری طرح سے ان کو موبلائز کر سکے، انہیں پورا موبلائز کیا انہوں نے، اور وہ سارے کے سارے متحرک تھے۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جب انتخابات میں تقاریر کی تو کوئی بھی ایسا ووٹر نہیں تھا پی ٹی آئی کا جو گھر سے باہر نہیں نکلا، اور ٹرن اوور بھی اس لیے زیادہ رہا کہ عمران خان صاحب اپنے ووٹرز کو متحرک کر چکے تھے۔ مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک دیکھیے تو وہ بہت زیادہ مارجن سے نہیں ہاری کہ مطلب 25 ہزار ووٹوں کا مارجن ہو اور اتنی بڑی شکست ہو۔ مسلم لیگ نون کا صرف یہ ہے کہ اگر وہ اپنے ووٹرز کو متحرک کرنے میں کامیاب ہو جاتی تو ڈیفینیٹلی یہ جو نشستیں اتنی زیادہ خان صاحب نے لی ہیں وہ نہ لیتی۔ مسلم لیگ نون کو غور کرنا ہوگا کہ ایک تو مریم نواز شریف صاحبہ کو، ان کی کمپین کو مسلم لیگ نون کے لوگوں نے مسرت کر دیا ہے، اس بات کا نواز شریف صاحب نے نوٹس لیا ہے، اور انہوں نے بھی ڈیفینیٹلی جب محترم شہباز شریف صاحب سے کہا ہے کہ پنجاب میں عام متحرک ہوں، تو اس کا مطلب یہ کہ میاں نواز شریف صاحب بھی مریم نواز شریف کی لیڈرشپ سے بہت زیادہ مطمئن نہیں ہے، بہت زیادہ متاثر نہیں ہے، اور وہ سمجھتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ دیکھیے کشمیر میں جب انتخابات ہوئے تھے تو اس کو بھی مریم نواز شریف نے لیڈ کیا تھا، لیکن وہاں کا رزلٹ بھی یہ نکلا کہ وہاں بھی پی ٹی آئی جو تھی وہ کامیاب ہو گئی، بلکہ کلین سویپ کر گئی۔ اب یہاں پہ مطلب آزاد کشمیر میں دوسرے نمبر پر پاکستان پیپلز پارٹی تھی، تو یہاں دیکھیے آپ جب مریم نواز نے کمپین کی تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے نہیں نکلے، اور یوں مسلم لیگ نون کو سبکی ہوئی، اور پی ٹی آئی جو تھی وہ بڑے مارجن کے ساتھ وہ پنجاب سے جیت گئی۔ تو میرے خیال میں ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ پارٹی کی قیادت کو بدلیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ نواز شریف کے بعد اگر پارٹی کو تھوڑا بہت اگر لوگ سنجیدگی سے لیتے ہیں تو وہ میاں شہباز شریف ہیں، لیکن اب میرے خیال میں انہیں بھی سنجیدگی سے نہیں لیا جائے گا، کیونکہ جو ان کے مشیر ہیں، جیسے ان کے اتحادی ان کے مشیر ہیں، اسی طرح جو ان کی پارٹی میں ان کے مشیر ہیں، وہ لوگ جیسے ان سے کام لے رہے ہیں، جس سمت میں انہیں لے کے جا رہے ہیں، جیسے رانا ثناء اللہ صاحب انہیں گورنر راج کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اگر ایسے ہی ہوتا رہا تو مسلم لیگ نون آنے والے انتخابات میں کسی بھی صورت ایک جمہوری پارٹی کے طور پر بہت بڑا ووٹ حاصل نہیں کر سکے گی، اور ان کی نشستیں بہت کم ہوں گی۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ پھر مسلم لیگ نون اتحادیوں کے ساتھ مل کے بھی پنجاب میں یا وفاق میں حکومت بنا پائے گی۔ تو اس وقت ایک طرح سے جناب شہباز شریف صاحب کی سیاسی بصیرت کا امتحان ہے، وہ اپنے اتحادیوں سے بھی بچیں، اور پارٹی میں جو رہنما انہیں غلط مشورے دیتے ہیں ان سے بھی بچیں، انہیں اپنی سوجھ بوجھ سے کام لینا ہوگا۔ مسلم لیگ نون میں بہت سنجیدہ اور سمجھدار لوگ بھی موجود ہیں، ان سے بھی شہباز شریف صاحب مشورہ لے سکتے ہیں کہ اس صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بہرکیف ہم غیر جانبدارانہ اور بے لاگ تجزیہ کرتے ہوئے شہباز شریف صاحب اور پوری مسلم لیگ نون کی قیادت کو یہ مشورہ دیں گے کہ اب آپ مزید کوئی ایسا ایڈوینچر نہ کرنا چاہیے جس کی وجہ سے آپ کی رہی صحیح عزت بھی جاتی رہے اور وفاق سے بھی آپ ہاتھ دھو بیٹھیں۔ ابھی چند ماہ کی بات ہے، اور چند ماہ کے بعد آپ لوگوں نے ڈیفینیٹلی انتخابات کی طرف جانا ہے، تو جب تک آپ انتخابات کی طرف نہیں جاتے، جنرل الیکشن کی طرف نہیں جاتے،
آپ لوگ اطمینان کے ساتھ اپنے اپنے جگہوں پہ جہاں جہاں آپ کو عوام نے مینڈیٹ دیا آپ حکومت کیجیے. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کے مشیر انہیں ایسا نہیں کرنے دیں گے. اور جو میری سمجھ میں آ رہا ہے، ایک تو وہ اس آرڈر کو بھی چیلنج کرنے والے ہیں، وہاں بھی وہ لارجر بینچ کے لیے درخواست دینے والے ہیں. اور دوسرا یہ کہ پنجاب میں جو گورنر راج کی باتیں ہو رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنر صاحب کو اگر گورنر راج نہیں بھی لگاتے تو اتنا ایکٹیو کر دیا جائے گا کہ پنجاب میں مسلم لیگ کاف اور پی ٹی آئی کو آسانی سے حکومت نہ کرنے دی جائے. اگر ایسی صورتحال بنتی ہے تو انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ وفاق میں اس وقت صدر پاکستان جو ہے وہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں، عارف الوی صاحب، تو پھر وہ اتحادیوں کی حکومت کے لیے مزید مشکلات پیدا کریں گے. اور جیسے کہ انہوں نے اندیا دیا ہے آج فواد چودھری صاحب نے کہ صدر پاکستان کسی بھی وقت جناب شہباز شریف صاحب سے اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ سکتے ہیں. اگر وہ انہیں کہہ دیتے ہیں کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں تو کیا اس کے بعد شہباز شریف صاحب کی حکومت ووٹ آف کانفیڈنس لے سکے گی؟ اب تو وہاں خرید و فروخت نہیں ہو سکتی. مسلم لیگ نون کے لیے اور اتحادیوں کے لیے اب کوئی ایک بھی قدم اٹھانا مشکل ہے کہ وہ وہاں کسی کو خرید لیں، خرید و فروخت کر لیں. ہاں البتہ اگر عمران خان صاحب چاہیں تو آسانی کے ساتھ ان کی ایک آدھ وکٹ گرا سکتے ہیں. اور ایک آدھ وکٹ ہی اگر گرا دیتے ہیں، صرف ایک آدھ وکٹ، تو اس کے بعد شہباز شریف صاحب اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکیں گے. شہباز شریف صاحب کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ صرف ایک بندہ اگر وفاق میں ان کا ساتھ چھوڑ جاتا ہے، قومی اسمبلی کا ایک رکن ان کا ساتھ چھوڑ جاتا ہے، تو اس کے بعد شہباز شریف صاحب کی حکومت ریت کی دیوار ثابت ہوگی، دڑم سے گرے گی، اور شہباز شریف صاحب اس کے بعد وفاق میں حکومت نہیں کر سکیں گے. تو ہماری ماہرانہ تو نہیں عاجزانہ رائے یہی ہے، اور یہی ہم اوپینین دیں گے مسلم لیگ نون کو کہ آپ کوئی بڑا ایڈونچر کرنے نہ جائیں. پنجاب میں لوگوں نے ووٹ دیا ہے پی ٹی آئی کو، کاف لیگ کو، تو انہیں آپ حکومت کرنے دیں. آپ ایک کام کر سکتے ہیں، اپنی کارکردگی بہتر کیجیے، لوگوں کو ڈلیور کیجیے. آپ جو ناکام ہوئے اس کی وجہ یہ کہ آپ نے آئی ایم ایف کے دباؤ پر آپ کو لالچ تھا حکومت کا، آپ کو لالچ تھا اپنے مقدمات ختم کرنے کا، آپ کو لالچ تھی کہ ہم اپنی مرضی کا چیف الیکشن کمیشن لا سکیں، آپ کو لالچ تھا کہ ہم اپنی مرضی کا چیئرمین نام لا سکیں، آپ کو لالچ تھا اور کہ آپ اپنی مرضی کا چیف آف آرمی اسٹاف لا سکیں. اس لیے آپ نے حکومت سنبھالی، اور اب آپ سے حکومت چل نہیں رہی، آپ سے معیشت سنبھل نہیں رہی، تو آپ اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنے پر تل آئے ہیں، جس کی وجہ سے نہ صرف آپ کی حکومت جا سکتی ہے بلکہ جمہوریت کی بساط کو بھی لپیٹا جا سکتا ہے. تو ہم محترم نواز شریف صاحب سے اور ان کے اتحادیوں سے گزارش کریں گے کہ آپ جمہوریت کو بچانے کے لیے، آپ اس پاکستان میں جمہوریت کے تسلسل کے لیے وقتی طور پر پنجاب کی قربانی دے دیں. اگر آپ پنجاب کو ووٹوں سے حاصل نہیں کر سکے تو اسے نوٹوں سے بھی حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں. یہی آج کا پیغام تھا، اور یہ آج کا جو خصوصی پروگرام ہے یہ مسلم لیگ نون اور ان کے حمایتیوں کے لیے ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.